یہ منیب فاروق صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں. منیب فاروق صاحب, یہ ہمارے لیے تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا کہ اگر حکومت نے, پلینٹف نے اپنی اپیل واپس لے لی تو کیا یہاں پر کوئی سپریم کورٹ کا بنتی تھی جورسڈکشن کہ وہ مزید اس کے اوپر کارروائی کرتے یا کچھ کہتے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ جو لفظ ہے اس کو ٹرو سینس میں لیجیے گا, لامحدود اختیار ہے. اگر سپریم کورٹ چاہتی تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اس کو کنورٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر کوئی باقاعدہ طور پر ایک پریسیڈنٹ سیٹ بھی کیا جا سکتا ہے عدالت کی طرف سے, لیکن کیونکہ وڈرا کر لے گی. دیکھیے, سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ اس پہ سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ میں تو 2-3 چیزیں تھیں. یہی سوالات سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے اس وقت بھی اٹھائے تھے کہ جی ایک ہی دن میں ریلیف کیسے مل گیا, دوسری سائڈ کو سنا گیا, نہیں سنا گیا, ریکارڈ سامنے لے کے آئیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ باد نظر میں جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وفاقی حکومت نے یا حکومت پاکستان نے اس کی وائلیشن کی ہے, تو یہ توہین عدالت کا بھی معاملہ بنتا ہے. اور جو حکومت کی کنٹینشن تھی وہ تو یہاں پر ابھی زیر بحث آئی نہیں تھی. حکومت کی کنٹینشن یہ تھی کہ جی ہم تو لاہور ہائی کورٹ میں, اگر لاہور ہائی کورٹ ہمیں بلاتی تو ہم یہ بتاتے کہ شہباز شریف صاحب گارنٹور ہیں میاں نواز شریف کے, وہ واپس ان کو نہیں لے کر آئے. وہ خود ضرور واپس گئے, ملک سے باہر گئے اور واپس آ گئے, لیکن میاں نواز شریف صاحب جن کے وہ گارنٹور ہیں وہ واپس نہیں آئے. اب یہ بات ایڈجوڈیکیٹ نہیں ہوئی. یہاں پر یہی آ رہا ہے نا, جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نقطہ ہے علینا, یہ ایڈجوڈیکیٹ اس کے اوپر عدالت نے سپریم کورٹ نے نہیں کیا. اس کے اوپر عدالت نے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی زیر بحث یہ بات آئی نہیں. اگر آتی تو پھر ایدر ویز یا وفاقی حکومت کا جو سٹانس ہے وہ اس پہ مہر لگ جاتی کہ جی واقعی بڑا درست. رجسٹرار ہائی کورٹ بتاتے ہیں کہ جی 30 منٹ سے بھی کم وقت دیا گیا حکومت کو جواب دائر کرنے کے لیے, جو انیشل بیل کا وہ تھا, اور اس کے بعد جب بیل پٹیشن کے اوپر اعتراض دائر کیا تو تب تو شہباز شریف نے خود ہی سے اپنی بیل کی جو انہوں نے کی تھی اس کو چیلنج کیا تھا, وہ واپس لے لیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اس کو. سو یہ بھی تو سوال بنتے ہیں. شہزاد کو میں شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں. شہزاد, کیا آپ سمجھتے ہیں یہاں پر سپریم کورٹ کو اگر سوال اٹھائے تھے تو پھر اس کو مزید جواب بھی دینے چاہیے تھے تاکہ ہماری بھی کچھ رہنمائی ہوتی اور کلیئرٹی آتی؟ میرے خیال سے منیب ٹھیک کہہ رہے ہیں. منیب جو کہہ رہے ہیں کہ لامحدود اختیارات ہیں, اگر سپریم کورٹ اٹھانا چاہتی اور اس معاملے کو آگے تک لے کے جانا چاہتی تو جا سکتی تھی. لیکن ویسے اگر پٹیشن واپس لے لی ہے اٹارنی جنرل صاحب نے تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے سمجھا ہوگا کہ معاملہ ہی ختم کر دیا جائے. لیکن میں یہ پہلے بھی کہہ رہا تھا, پورا پروسیس جو ہے نا جس تیزی سے ہوا تھا تو سوال اس وقت بھی اٹھے تھے. درخواست جاتی ہے, اگلے دن اعتراض ہوتا ہے, اعتراض ریموو ہوتا ہے, فیصلہ سنا جاتا ہے, ہیئرنگ ہوتی ہے, فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے, فیصلہ سنایا جاتا ہے اور رات کو شہباز شریف صاحب ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. تو جتنی تیزی سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا, اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت بھی حکومت کی یہی رائے تھی کہ ہم سے تو یہ پوچھا بھی نہیں گیا, وہاں متعلقہ افراد موجود نہیں تھے جو بتا سکتے تھے کہ نام ECL پہ تھا یا بلیک لسٹ پہ تھا. بعد میں جب شہباز شریف پہنچے تو پتہ چلا ان کا نام PNIL میں تھا. تو حکومت بے شک اس کو ایک ایکسکیوز کے طور پہ استعمال کری ہو, لیکن کیونکہ وقت اتنا کم دیا گیا تھا تو وہ یہ جو پوچھا نہیں گیا اس سے متعلق تو منیب صاحب کہہ چکے ہیں پہلے کہ یہ عدالت کا استحقاق ہے. منیب صاحب دیکھیے, میں علینا اس پہ صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ پہلے دن سے اس پہ ایشو ضرور ہے. شہباز صاحب کی بیل تو دیکھیے وہ ایک اور معاملہ ہے, بیل ان کی ہو گئی تھی, انہوں نے اجازت لینی تھی ملک سے باہر جانے کی کیونکہ اپیرنٹلی ان کا کنٹینشن یہ تھی کہ جی شاید نام بلیک لسٹ کے اندر ہے. اب جو PNIL ہے اس کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ PNIL 2018 میں جب بشیر میمن صاحب DGFIA تھے اس کے شروع میں یا 2017 کے اینڈ میں یہ ایک پروسیجر شروع ہوا. یہ مکمل طور پر FIA کے انڈر ہے, بالکل FIA کا اختیار ہے, اس کے اوپر کوئی اپروولز نہیں دینی پڑتی. آپ کسی کا نام اس کے اندر ڈال دیں جو آپ کو پتا ہو کہ جی یہ بھاگ سکتا ہے. یہ کس کے لیے ڈیوائز کیا گیا تھا یہ خیر بہت لمبی ڈیٹیل ہے, لیکن وہ شہباز صاحب کا نام شاید اسی دن کے لیے رکھا گیا تھا کہ بھائی یہ اگر ملک سے جانا فوراً نکلنا چاہیں تو یہ اس وجہ سے ان کو روک لیا جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب تک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ فیلڈ میں موجود تھا اس کی اہمیت تھی. اسی لیے تو سپریم کورٹ نے پچھلی دفعہ کہا کہ باد النظر میں حکومت پاکستان نے وائلیٹ کیا ہے, کنٹیمپٹ کیا ہے جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا. اب یہ چیز لیکن پھر مظہر عباس صاحب, شہباز شریف صاحب نے وہ اپنی کنٹیمپٹ والی اپلیکیشن واپس لے لی. کیا آپ کو لگتا ہے یہ صرف وہ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ یا پھر کوئی سیاسی مصلحت بھی تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب دیکھیں جب سپریم کورٹ یہ کوسچن کر رہی ہے, اگر جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ایک دن میں یہ سب کچھ کیسے ہوا, وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ وہ شہباز شریف صاحب کی طرف تو اشارہ نہیں کر رہی, وہ تو جو فیصلہ ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا. تو پھر اس چیز کو
اتنی جلدی وائنڈ اپ کیوں کر دیا گیا؟ ایون دیکھیے جب کسی پہ کنٹیمپٹ کا کیس ہوتا ہے نا اور وہ آ کے معذرت کر لیتا ہے تو بعض کیسز میں معذرت قبول نہیں کی جاتی. یہاں جو مسئلہ ہے کہ یہاں پورے ایک ججمنٹ پہ کوسچن اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا. اس کو مثال نہیں بنایا جا سکتا. جب کسی چیز کو مثال نہیں بنایا جا سکتا تو اس کو پھر اتنی جلدی وائنڈ اپ کرنے کی ضرورت, اس پہ انویسٹیگیشن کی ضرورت کیوں کیا ہے گیا؟ کیا ہوا اس میں, کہیں نہ کہیں کوئی ہینکی پینکی ہوئی ہوگی. انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, جلدی میں وائنڈ اپ کیا گیا, جب سوالات اٹھائے تھے تو اس کے جواب بھی آنے چاہیے تھے. نہیں, انویسٹیگیشن کی ضرورت تو بہرحال محسوس ہوتی ہے, پروو کرنا چاہیے, سیریس معاملہ ہے. ٹھیک ہے. منیب فاروق صاحب, شہباز شریف صاحب کا نام اب یہ ایک اس ڈیولپمنٹ کے بعد جو ساری ان کی ایکسرسائز تھی کہ وہ جانا چاہ رہے تھے اور وہ حکومت نے انہیں نہیں جانے دیا, وہ پی این آئی ایل کے اندر نام ہونے کی وجہ سے, اب وہ انہوں نے اس لیے بھی درخواست اپنی واپس لے لی ہے کیونکہ اب ای سی ایل پہ نام چلا گیا ہے. ای سی ایل پہ جب نام چلا جاتا ہے تو آپ باقاعدہ طور پر پھر حکومت کو پہلے اپیل کرتے ہیں ریویو کے لیے کہ جی میرا نام نکالا جائے فار سو اینڈ سو ریزنز, میں علاج کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں, چیک کرانے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اگر یہ پہلا فورم حکومت کی طرف ہوگا, حکومت سے اگر حکومت نہیں مانے گی پھر شہباز شریف صاحب دوبارہ جائیں گے عدالت کے اندر اور عدالت سے یہ استدعا کریں گے کہ مجھے باہر جانے دیا جائے. ٹھیک ہے, مطلب وہ جو اپیل واپس لی گئی وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ, جی ہاں, مطلب اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی نا, کیونکہ دیکھیے شہباز صاحب کا وہ سرکمسٹانسز چینج ہو گئے, فیکٹس چینج ہو گئے. شہباز صاحب نے اپیل کی تھی کہ بھائی میرا نام تو ای سی ایل میں تھا نہیں, میرا نام بلیک لسٹ میں نہیں تھا, اگر تھا بھی یا نہیں تھا, سپریم کورٹ نے حکم دے دیا تھا اور عدالت نے بھی پچھلی دفعہ کاری بادی النظر میں یہ تو کنٹیمپٹ ہوا ہے فیصلے کا لاہور ہائی کورٹ. ویسے شہزاد اقبال صاحب, جب اتنے سوالات اٹھے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت نے بھی فٹافٹ اپیل کی کہ جی کیس کو نمٹا دیا جائے, اپنی اپیل واپس لے لی, آگے مزید ان سوالات کے جواب کیوں نہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم تو کہتے ہیں نواز شریف کے ساتھ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا اس معاملے پر, تو اس کو ٹیسٹ کیس بناتے. حکومت بھی اس حد آگے نہیں جانا چاہے گی کہ اس میں کوئی میلیفائٹی تلاش کرے کہ کیوں اتنا یہ معاملہ جلدی ہو گیا. نہ تو میرے خیال سے سپریم کورٹ آگے خود سے اپنے طور پہ جانا چاہتی, کیونکہ عدالتوں کا معاملہ ہے, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پروسیسز جلدی ہو جاتے ہیں, کچھ تاخیر سے ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ نہ عدالت انٹرسٹڈ تھی اس بات میں جانے کے لیے, اس کی ڈیٹیل میں جانے کے لیے کہ کیوں اتنا عجلت میں سب کچھ ہوا, نہ حکومت یہ چاہتی. ٹھیک ہے.